بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اہم اقتباس لے کر پھر حاضر ہوئی ہوں۔ اس اقتباس کے اندر ایک ایسے قرآن پاک کا ذکر ہے جو اسکندر مرزا کے پاس تھا، اور اس پر درجن بھر سیاست دانوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدس کتاب کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کا یقین دلایا تھا، اور اس کے نیچے پاکستان کے بہت سے چوٹی کے لیڈروں کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ شاعران کی رنگ رلیوں اور ان کی عیاشیوں کی اہم کچھ واقعات بھی اس اقتباس میں موجود ہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، ایک روز اسکندر مرزا نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں احتیاط سے اپنی خفیہ کاغذات رکھنے والی الماری میں مقفل کر کے رکھوں اور اس کے سوا کسی اور کو نہ دکھاؤں۔ اس نسخے میں خاص بات یہ تھی کہ سرور کی پشت پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے اس پر درجن بھر سیاست دانوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدس کتاب کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کرنے کا عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا۔ اس تحریر کے نیچے پاکستان کے بہت سے چوٹی کے لیڈروں کے دستخط بھی موجود تھے۔ چند ماہ کے اندر اندر یہ مقدس عہد نامہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ افسوس کہ قرآن شریف کا وہ نادر نسخہ صدر اسکندر مرزا نے مجھ سے واپس لے لیا، ورنہ وہ اس قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے قومی عجائب خانے میں رکھا جاتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بنتے ہی صدر اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی، جسے گھما کر وہ سیاست میں جب چاہتے اپنی پسند کی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم کے منصب سے مستعفی ہو گئے۔ ہماری تاریخ میں واحد مثال ہے جس میں کسی وزیر اعظم نے اپنے آپ کو کسی دباؤ کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ چودھری محمد علی انتقام کرنے کے عادی تھے۔ ان کی دیانتداری، امانت اور منصف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک بار ان کا علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہوا، لیکن وسائل کی کمی ان کے راستے میں حائل تھی۔ جب صدر اسکندر مرزا کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جا کر کوشش کی کہ علاج کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کی امداد قبول کر لیں، لیکن چودھری صاحب نہیں مانے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کا انہیں پورا معاوضہ ملتا رہا ہے، اب وہ خام خواہ پاکستان کے خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت بھی کی۔ ان کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جایا کرتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی روانی سے استعمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ، تجارت، صنعت اور خوراک وغیرہ کا شمار تر وزارتوں بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کامیرہ نامزد ہو گئی، لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی، کیونکہ محکموں کی بندر بانٹ کا قضیہ کسی طور پر کبھی طے نہ پاتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوا، اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تب یہ معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب ہی نہ پڑی تھی۔ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے خوفزدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے رسیا تھے اور بادشاہوں کے طور پر طریقے دیکھ کر بہت مروب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کے بادشاہ تھے، وہاں پر اصلی حکومت ان کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اس وقت سے درپردہ روس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دورہ تھا، لیکن شاہی میلاد میں طاؤس و رباب اور کباب و شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینیو کارڈ میز پر سجائے ہوتے تھے ان کی ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کے نام ہوتے تھے اور دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پسند کے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا، اس کے بعد 8 اس قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے، جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیہ میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات کوئی 1.5 گھنٹے سے بھوکے پیاسے
ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جو انواع و اقسام کے ساتھ خوردونوش سے بھری ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میزوں پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ اندر والے مہمان بھی اس بڑے شوق سے شامل ہو گئے۔ شاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مرزا کو بہت پسند آیا۔ واپس آ کر بہت عرصے تک ان کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہیں۔ بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر اسکندر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے بھی کئی دورے کیے۔ ایران سے ان کی خوب گاڑی چلتی تھی اور ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ بزم خود اپنے حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بھڑکیلی اور مرصع ساڑیاں زیبتن کیا کرتی تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتاً کہا، ملکہ ثریا کسی تقریب اور کسی تصویر میں مسکراتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن یہاں سب اندھے ہیں، ہمارے درمیان اس فرق پر کوئی کچھ نہیں لکھتا۔ شاہ ایران کی ہر تقریب میں 3 شوخ و شنگ لڑکیاں ہمہ وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کی اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا سے پلے بوائے کا اوباشانہ روپ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ بلو فلموں کے دلدادہ تھے۔ یورپ اور امریکہ کے قہوہ خانوں، بیسواؤں اور فحش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھیں۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے اسکندر مرزا کو 1.5 گھنٹے تک جنسی علوم و فنون کے مختلف گوشوں سے آگاہ کیا۔ ایک بار اسکندر مرزا ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جب نہر سوئس کے قضیے پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم سہروردی اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمال عبد الناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتیں ان سے بہت زیادہ خوفزدہ اور ناراض تھیں، اور اب سامراجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور تباہی کی امید باندھ کر بہت سے شاہان ذی شان خوشی سے بغلے بجا رہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سماں بڑا عبرت ناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھے ان کا دل مصر کے ساتھ تھا، لیکن سرکاری طور پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری سعید پاشا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر اسکندر مرزا اور مسٹر سہروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے خلاف زہر اگلا۔ ناصر کا ہوا ان کی رگ و پے میں اس قدر شدت سے چھائے ہوا تھا کہ یا تو وہ اسے برملا گالی دے کر یاد کرتے تھے یا طنزیہ طور پر جمال عبد الناصر علیہ السلام کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس نشست میں انہوں نے بڑے وثوق سے پیشن گوئی کی کہ نہر سوئس میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح ان کی لاش بھی پانی سے نکال کر مصر کے عجائب خانے میں رکھ دی جائے گی۔ نہر سوئس کے سلسلے میں ہماری عوام کا رد عمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصر کے حق میں تھا، لیکن حکومت کا رویہ تذبذب، تعامل، شش و پنج، پس و پیش اور حیض و بیس کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کھلم کھلا مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے قاصر تھے۔ جب ہم بغداد میں تھے تو وزیر اعظم سہروردی نے اچانک مصر کا دورہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا، اس لیے قدرتی طور پر مصر کی حکومت نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سٹ مہری سے کام لیا اور ان کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم چند افسروں کے ساتھ لے کر بیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیر و تفریح اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دانے پہ کھڑی تھی۔ ہمارا سرکاری وفد ان کی ہمت بڑھانے قاہرہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن بیروت کے بارونق بازاروں میں بڑے اہتمام سے خرید و فروخت کے مشغلے مصروف ہو گئے۔ اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکستان روانہ ہوئے تو کچھ حضرات اپنی بھاری برکم شاپنگ سینے سے لگائے
جہاز کے اندر لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ اتنا سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے اور جب تک فالتو سامان کو ہولڈ میں منتقل نہیں کیا جاتا وہ ہوائی جہاز اڑانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ باہر شاہ فیصل، پرنس عبداللہ، وزیر اعظم نوری سعید اور دیگر اکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔ اندر سامان پر جھگڑا اٹھائے کھڑا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اس طرح کے تنازع میں داخلہ دینے سے بہت دور بھاگتے تھے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ تو ایک اخبار اٹھا کے اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وزیر اعظم سہروردی نے بیچ بچاؤ کرا کے کسی طرح یہ معاملہ سلجھا دیا۔ خدا خدا کر کے ہمارا جہاز کافی تاخیر سے بغداد سے روانہ ہوا اور باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی بھی گلو خاصی ہوئی، جسے غالباً یہ گمان تھا کہ شاید جہاز میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔